بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہیں، مجھے نور بھائی پہ غصہ نہیں آتا۔ میں ابھی آپ سب حضرات کو پہلے تو بہت اس مبارک کی تقریبات کی مبارکباد، آپ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو یہ ہر سال کا ہمارا اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے کی دلوں کی تقویت بننا، سب کے لیے مبارک ہو جی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت کی ہمیشہ ہی مجھے قلت لگتی ہے۔ میں پچھلے دنوں ہمارا ایک چھوٹا بیٹا بھائی ہے خواجہ اسامہ، اس کی شادی پر تھے ہم لوگ، تو محترم مجیب الرحمن شامی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو دوران گفتگو انہوں نے فرمایا کہ جناب ماحول میں بہت گھٹن ہو گئی ہے، بہت تاریکی ہو گئی ہے ماحول کے اندر۔ تو میں نے انہیں سرکار واحد صاحب کا ایک شعر سنا دیا۔ وہ شعر تھا کہ جی تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی، تیرا شبی حدود سے باہر نکل گئی، واصف اب اپنے درد کا سورج اچھال دے۔ تو شامی صاحب بہت خوش بھی ہوئے اور انہوں نے کہا جی یہ درد کا سورج اچھلنا چاہیے، لیکن اچھالنے والا واصف ہونا چاہیے۔ یہ ہر ایک کے درد کا سورج جو ہے وہ مداوا نہیں ہے، یہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ مجھے ابھی جب مہاروی صاحب ذکر کر رہے تھے تو مجھے سرکار کی سنائی ہوئی کہانی یاد آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش اپنے مریدین کے ساتھ ایک کھیت میں سے گزر رہا تھا، اور کھیت کا مالک نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ کھیت میں سے گزر رہے ہیں اور فصل خراب ہو رہی ہے، تو اس نے دور سے مغلظات بکنا شروع کی، اور وہ مغلظات بکتا ہوا تو وہ پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ تو بجائے کہ پیر صاحب اس پہ غصہ کرتے، انہوں نے اس کو گلے لگایا اور اس کو فیض یاب کر دیا۔ مریدوں نے پوچھا کہ جی یہ تو گالی بک رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ جو اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا، جو میرے پاس تھا میں نے اسے دے دیا۔ مجھے یاد ہے ویسا صاحب اکثر اپنی محفل میں کہا کرتے تھے، میں تمہارے چہرے ٹھیک کر کے بھیجتا ہوں، تم اگلی جمعرات آتے تو پھر چہرے خراب کر کے لے آتے۔ تو یہ جو یہ سارے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ساروں کے فریم کہیں ٹیڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہو کے تھوڑے تھوڑے اپنے ٹھوکا ٹھاکی کر کے فریم سیدھے کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محفلوں میں رکھیں۔ دیکھیں وہ مچھلی کو نہیں پتہ چلتا کہ پانی کیا ہے، وہ اس میں رہتی ہے۔ تو میں اس میں جب چل رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو یقین کریں دنیا میں جہاں جہاں بھی گیا، میں مہاروی صاحب کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں جا رہے ہیں ابھی، تو میں دیکھ رہا ہوں تو سرکار کا مجھے کہا ہوا ایک جملہ یاد آ گیا۔ کسی نے ویسا پوچھا کہ جی وہ باہر جانا ہے، انڈیا جانا چاہیے، وہاں پہ بڑے لوگ ہیں، ان کو ملنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم جائیں گے نا تو لوگ ہمارے انتظار میں ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے بس کے انتظار میں سواری بیٹھی ہوتی ہے، ہم انہیں صرف اٹھاتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے۔ تو وہ سواریاں تیار ہیں، بالکل مجھے نظر آتا ہے، اور وہ بس کے انتظار میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور وائس صاحب کہیں سے ان کے پاس سے گزرتے جا رہے ہیں اور ان کو اٹھا کے آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ چاہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان تک وائس صاحب پہنچ رہے ہیں، اور اس پہنچنے میں جس جس کا جو جو بھی کردار ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر ضرور دے گا۔ امجد اسلام امجد صاحب کا ذکر کیا تو ہم اپنی محفل کے ڈاکٹر اکرام چغتائی صاحب کا نام لیے بغیر اس محفل کو آگے نہیں چلا سکتے۔ ابھی ان کا وصال ہوا، اور بہت قیمتی شخصیت، بہت بڑا نام تھے تحقیق کے حوالے سے بھی، لیکن سرکار کے حوالے سے ہمارا ان کا ایک بہت بڑا عزت کا تعلق تھا کہ مجھے یاد ہے وہ چغتائی صاحب ماشاءاللہ کوئی 6.5 فٹ کے آدمی تھے جی، ہیلدی تھے ماشاءاللہ، اور واحد صاحب سرکار نے جب بھی کسی دن کو لکھنا ہوتا تھا یا کوئی پڑھنے کا کام ہوتا تھا تو وہ ڈاکٹر اکرام چغتائی صاحب کو بلا لیتے تھے، آؤ جی آؤ مچھی کھائیے جی،
تو وہ مچھی بھی کھاتے تھے تو پھر ساتھ بیٹھ کے یہ والا کام بھی کر رہے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ اماں جی نے نا وہ ایک جگ دیا مجھے، کیونکہ ڈیوٹی میری تھی چائے پلانے کی، پانی پلانے کی. تو یہ بھی میری بڑی سعادت اس وقت سے چلتی آ رہی کہ ابھی بھی میں یہی کام کر رہا ہوں، ابھی بھی میں چھوٹا ہی ہوں وہ والا. تو مجھے وہ اماں جی نے نا ایک دیا جگ. تو جگ مجھے دے کے اماں جی نے کہا کہ یہ پانی اندر مہمان آئے ہیں تو لے جاؤ. اس جگ میں غالباً کو 2-2.5 گلاس سے زیادہ پانی نہیں ہوتا تھا. تو میں نے وہ جگ جا کے تو ایسے چغتائی صاحب کے سامنے رکھا، سامنے سرکار وائس صاحب بیٹھے ہوئے تھے. چغتائی صاحب نے جگ کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا، کیونکہ اس کے ساتھ گلاس بھی پڑا ہوا تھا جگ کے ساتھ. مجھے کہتے ہیں کہ یہ اس میں ڈالنا ہے، یہ اس میں سے ہی پینا ہے. تو سرکار وائس صاحب بھی بیٹھ کے ہنس رہے کہ یہ دیکھو بھئی آج کیا ہو گیا کہ گلاس ڈالیں گے تو جگ ختم ہو جائے گا. بہت لطیف. میں یہ بات کروں کہ سرکار وائس صاحب بھی اتنی گہری قیمتی باتیں ہیں کہ دلوں کے اوپر نا وہ اپنا ایک چوٹ رکھتی ہیں، لیکن ساتھ ایک ایسی لطافت بھی ہوتی تھی کہ جیسے کمرے میں کوئی پرفیوم سے چھس کر دے نا تو ماحول معطر ہو جاتا ہے. تو آپ کی چھوٹی سی مسکراہٹ بھی وہ کام کرتی تھی کہ پورا ماحول معطر ہو جاتا تھا. تو مجھے وہ بہت پیار سے چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھایا کرتے تھے اور بالکل احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے. مجھے کہتے تھے کہ غور کیا کرو، تم نے دیکھا، تم نے غور کیا. اور ایسے کئی واقعات. گجرانوالہ جا رہے ہیں، گجرانوالہ سے آگے کراس کیا ہم نے، وزیر آباد کے پاس وہ درخت نظر آ گئے. تو آپ نے کہا کہ درخت دیکھا ہے؟ تو میں نے درخت دیکھا. کہتے ہیں کتنے درخت ہیں؟ میں نے کہا 3 درخت ہیں. کہتے ہیں نہیں یہ ایک درخت ہے. اور پھر اس درخت کے بارے میں بتایا کہ دیکھیے یہ ایک برگد کا درخت ہے، اس کی جڑیں نیچے سے نہیں آتی، اس کی جڑیں اوپر سے آتی ہیں. تو اس سے ایک اور درخت بنا اور پھر اس سے ایک اور درخت بنا. اور پھر کہا کہ دیکھو سبزیاں تو بہت جلدی آتی جاتی ہیں، برگد کا درخت بہت دیر سے آتا ہے اور بہت دیر تک رہتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں. کہا تھا غور کیا کرو، دیکھا کرو، تمہارے سامنے سے کوئی ایسی چیز نہ گزرے آنکھوں کے سامنے سے جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو، جس کے بارے میں تمہیں کوئی اطلاع نہ ہو. اس کے بارے میں کویسٹ کرو، پوچھو، جانو اس کو. تو یہ ذہن کی گتھیاں سلجھانے کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ اپنے آپ کو جھنجھوڑے اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. یہ کویسچن ہوگا تو آگے بات کھلے گی. میں ایک دن گھر بیٹھا ہوا تو فون آیا، ایک ان نون سے صاحب تھے اسلام آباد سے. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جناب یہ وائس صاحب کا نمبر ہے؟ میں کہا جی. تو ہے جی میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی وہ باہر گئے ہوئے، کوئی پیغام، نام. انہوں نے اپنا مجھے نام بتایا اور پیغام کے طور پہ کہا کہ وائس صاحب سے کہیے گا ہمارے گھر میں بہت جنات ہیں اور مجھے رات کو وہ بہت تنگ کرتے ہیں، سونے نہیں دیتے، تو وائس صاحب سے کہیے گا میرے لیے دعا فرمائیں. میرے لیے بڑا کوئی عجیب سا یہ واقعہ تھا کہ جنات ہیں، ایسے ہیں. میں جنات سے تھوڑا سا واقف تھا، مجھے سرکار نے ملاقات بھی کرا دی ہوئی تھی کسی سے. تو میں جب آپ تشریف لائے تو میں نے میسج کنوے کر دیا. میں نے کہا جی وہ ایسے کون آیا تھا؟ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اگلے دن تقریباً اسی ہی وقت پھر وہ فون آیا. انہی صاحب کا فون تھا اور سرکار وائس صاحب اس وقت بھی گھر پہ نہیں تھے. تو میں نے آواز پہچان لی. تو انہوں نے کہا جناب وائس صاحب سے بات ہو سکتی؟ میں نے کہا جی وہ تو اس وقت گھر پہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کا پیغام دے دیا تھا. تو کہتے ہیں جی میں نے شکریہ کے لیے فون کیا، کل رات میں پہلی دفعہ آرام سے سویا ہوں. تو میں جب آپ تشریف لائے تو میں نے وہ میسج دیا تو آپ نے کہا تم نے غور کیا ہے؟ تو یہ غور کرواتے تھے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. تو اپنے غور کے دروازے کو کھلا رکھیں. یہ تسلیم بھی ہے اور یہ تسلیم بڑی اچھی ہے، لیکن تحقیق آپ نے فرمایا کہ ذات کے حوالے سے جتنی تحقیق کرنی ہے کر لو، لیکن جب ایک دفعہ تسلیم کر لیا ذات کو، اس کے بارے میں دوبارہ تحقیق مت کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہماری اس تسلیم کو قائم دائم رکھے اور ہمارے اس سفر میں وہ وائس صاحب کا شعر ہے کہ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.